ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنان سراپا احتجاج ہیں۔ کیا عمران خان اب بھی کسی کے لاڈلے ہیں؟ پی ٹی آئی حملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ وہی روش جو عمران خان اپنے کنٹینر پر جاری رکھے تھے، اب ان کے فالوورز نے گراؤنڈ پر کرنا شروع کر دی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی اب تک ایک پرچہ بھی حکومت کی جانب سے اس حملے کے خلاف نہیں کٹوایا جا سکا۔ دشمن ایسے واقعات کا انتظار کرتا ہے اور پھر وہ ایسے مظاہروں اور احتجاج کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر ہونے والا حملہ جہاں افسوسناک ہے، وہیں اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے بھی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنان سراپا احتجاج ہیں، چونکہ ان کے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور حملہ کرنے والے نے اعترافی بیان میں بھی عمران خان کو اپنا ہدف قرار دیا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے کارکنان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ احتجاج کرتے ہوئے لازم ہے سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور سرکاری عمارتوں کا خیال رکھا جائے۔ موجودہ حالات میں جب ایک مقبول سیاسی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو جائے تو اس کے بعد حکومت اور ریاستی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مظاہرین ملک کے شہری ہیں اور شہریوں کی زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ گو کہ حالات کافی خراب ہیں۔ اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت کارکنان باہر نکل کے لوگوں کی ذاتی موٹر سائیکلوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کل ہی ایک نوجوان جو روتا ہوا، جس کی ویڈیو کافی سرفیس ہوئی اور وہ رو رہا اس بات کے اوپر کہ اس کی موٹر سائیکل جلا دی گئی، حالانکہ وہ بیچارہ غریب اپنی روزی کماتا تھا، بائکیا سے اپنی بائک کرائے پہ چلا کے اور اسے پیسے کماتا تھا، گھر والوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے ہر صورت میں ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں احتجاج کے ساتھ ساتھ وہی روش جو عمران خان اپنے کنٹینر پر جاری رکھے تھے، اب ان کے فالوورز نے گراؤنڈ پر کرنا شروع کر دی ہے۔ حساس اداروں اور عمارتوں کے سامنے جتھے بنا کر نامناسب نعرے بازی کی جا رہی ہے اور پولیس والوں سے جھڑپیں جاری ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی اب تک ایک پرچہ بھی حکومت کی جانب سے اس حملے کے خلاف نہیں کٹوایا جا سکا۔ اس سارے واقعے میں پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ان کا اپنا ہے، پھر معاملات بگڑے کیوں ہیں؟ تھریٹ تھا تو اس پر مناسب انداز میں کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں سیکیورٹی کا مناسب انتظام نہیں کیا گیا؟ کیوں کنٹینر کے لیے ہدایت جاری نہیں کی گئی؟ جب اعلیٰ قیادت کنٹینر پر ہے، طویل سفر ہے، تو پھر سیکیورٹی کے انتظامات اور مناسب حکمت عملی کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ ایسے بڑے احتجاج کے لیے خاص انتظامات، بھرپور مانیٹرنگ اور ہر لمحہ باخبر رہنے اور اداروں کو ہر وقت متحرک رکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر آج احتجاج ہو رہا ہے اور ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو اس میں پنجاب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ پشاور میں احتجاج کے نام پر جو کچھ ہوا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ فوج کے خلاف نفرت پھیلانا، فوج کے خلاف نعرے لگانا قومی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو ایسے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے اور اپنے کارکنوں کو ایسے کاموں سے دور رہنے کا سبق دینا چاہیے۔ سیاسی جھگڑوں میں فوج کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن ایسے واقعات کا انتظار کرتا ہے اور پھر وہ ایسے مظاہروں اور احتجاج کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ احتجاج، مظاہروں اور سیاسی جھگڑوں سے فوج کو دور رکھا جائے۔ اس سب فساد کی جڑ تو خود عمران خان ہے، کیونکہ کل کی بھی بریفنگ میں عمران خان نے پھر اداروں پر دشنام ترازی کی ہے اور شدید نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے مسلسل فوج اور حساس اداروں پر حملے اتنے شدید ہیں کہ الطاف حسین کی جانب سے کئی باتیں کم لگتی ہیں، مگر الطاف حسین پر پرچے ہوئے، غدار ٹھہرے اور جماعت کالعدم ہوئی۔ بالآخر جماعت کو ان سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنا سب کچھ بول کر بھی کیسے آزاد ہے؟ حکومت اپنی رٹ کب قائم کرے گی؟ کب تک عوام کو ان پرتشدد افراد کے ہاتھوں یرغمال ہونے دے گی؟ کیا عمران خان اب بھی کسی کے لاڈلے ہیں؟ سوال تو اٹھ رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے عمران خان کے بیان پر
رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاک آرمی نے عمران خان کے جھوٹے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور فوج اور اس کے افسران کو بدنام کرنے کے خلاف قانونی ایکشن کے لیے حکومت سے درخواست کی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ادارے یا اس کے سپاہیوں کی تذلیل کرنے والے کسی شخص کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ ادارے اور خاص طور پر پاکستان آرمی کے ایک سینئر افسر کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ فوج انتہائی پیشہ ور اور منظم ادارہ ہونے پر فخر کرتی ہے۔ فوج میں احتساب کا ایک مؤثر اندرونی نظام ہے، لیکن اگر ادارے کے سپاہیوں اور افسران کی عزت، سلامتی اور وقار کو نشانہ بنایا جائے تو ادارہ اپنے افسروں اور جوانوں کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ادارے اور افسران پر جو بے بنیاد الزامات تھوپے گئے ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوسرے روز بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ زیر بحث رہا۔ ارکان نے اس واقعے کی مذمت کی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ اگر ابتدائی تحقیقات میں جیسا کہ نظر آ رہا ہے واقعے کے پیچھے مذہبی جنون کار فرما ہے، پی ٹی آئی حملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ اجلاس کے آغاز پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی سے حلف لیا۔ ملتان سے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی نے کہا وزیر آباد واقعے میں شہید ہونے والے ورکر کے لیے ایوان میں فاتحہ خوانی کروائی جائے، جو کروائی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تفتیش بھی منظور ہے، مگر عمران خان کو تحقیقات کا حصہ بننا پڑے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ ہر وقت لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عمران خان، تم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور سینئر آفیسر کا نام لیتے ہو مگر کوئی تحقیق اور ثبوت پیش نہیں کیے جا رہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ شوکت خانم ہسپتال میں پولیس اور تحقیقاتی اداروں کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان قانون کے بجائے اپنی مرضی کی ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے حملے کے بعد شوکت خانم ہسپتال سے گفتگو میں کہا ہے کہ ٹھیک ہوتے ہی کال دوں گا اور پھر سڑکوں پر نکلوں گا، اور 3 افراد کے مستعفی ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ عمران خان نے پریس کانفرنس کے شروع میں اپنی ایکس رے رپورٹ اسکرین پر دکھائیں اور ڈاکٹر فیصل نے اس پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں۔ ان لوگوں نے وزیر آباد یا گجرات میں مجھے مارنے کا پلان کیا ہوا تھا۔ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میری پارٹی نہیں بنی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی خود سے بنی اور عمران خان کی جدوجہد ہے بہت ساری۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مروانے کا پلان بند کمروں میں کیا گیا اور جن 4 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے خلاف ویڈیو بنوا کر عمران خان نے باہر رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں حکومت میں 3.5 سال رہا، اداروں اور ایجنسیز میں سب کو جانتا ہوں، وہ بتا دیتے ہیں کہ کون سازش کرنے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سلمان تاثیر کی طرح قتل کی سازش کی۔ عمران نے دین کی توہین کی ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد پلان یہ تھا کہ دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کر دیا، یہ پھیلا دیا جائے۔ میں نے 24 ستمبر کے جلسے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ عمران خان نے اس کی بھی ویڈیو دکھائی جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جلسوں کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنے عوام پہلے کبھی نہیں نکلے، یہ اس سے خوفزدہ تھے۔ 3 لوگوں نے منصوبہ بنایا۔ ایک دن پہلے دیکھا کہ کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ عمران خان نے کہا کہ اس قوم کے سامنے اب 2 راستے ہیں، پرامن یا خونی انقلاب آئے گا، اور قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ آخر کب تک ہم انتشار پسندوں کے ہاتھوں، ان کے جتھوں کے ہاتھوں عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ہونے دیں گے؟ حکومت اگر اتنی بے بس ہے تو اقتدار کی مسند سے اتر جائے۔ اگر ہمارے سیاسی اداروں نے وعدے کیا ہے کہ اب وہ کسی صورت سیاسی مداخلت نہیں کریں گے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بلا وجہ ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں۔ اداروں کی عزت پر پہرا دینا حکومت وقت کا کام ہے، لہذا عمران خان کے خلاف سخت ایکشن ہونا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے اتحادی حکومت کے سب سے اہم کھلاڑی آصف علی زرداری نے بھی اہم پیغام دے دیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص ملک میں انتشار چاہتا ہے لیکن ہم اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔
آصف علی زرداری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر لائن عبور کر رہا ہے۔ اس شخص کو نہ تو ملکی سالمیت کی فکر ہے اور نہ ملکی اداروں کی۔ اس شخص کو صرف اقتدار اور اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے اور ہم کسی صورت اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1947 سے لے کر اب تک ہم نے اور اداروں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ دشمن نے اس دفعہ اندر کے لوگوں سے ہی حملہ کروایا ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کی قربانیوں اور شہادتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ہم دشمن کی سازش کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ واقعی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا اور اس ملک میں کبھی بھی انتشار کی فضا قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔